امتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درس مثنوی مولانا روم یہ بہت بڑی عظیم ہستی کا درس ہے، ان کی مثنوی کا درس ہے، اور ان کی ذات اور ان کی ہستی کو ہر بندہ، عام بندہ جان نہیں سکتا، چاہے وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، وہ اتنا ہی جانتا ہے جو اس کی پڑھائی لکھائی ہے، لیکن روحانی مقامات، کمالات، درجات، اس کی تو بعض اوقات ہوا بھی نہیں لگتی. تو حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقامات، روحانی کمالات، ان کے درجات، یہ ویسے ہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو اللہ نے ایسا مرتبہ بھی عطا فرمایا. ہمیں تو ان کی درس مثنوی کے حوالے سے حصول برکت اور حصول تعلیم ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، تاکہ جو کچھ بڑے بڑے مشائخ نے ان کی مثنوی شریف سے حاصل کیا، ہم کو اس کے کچھ ذرات حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہو. آپ کے علم ہے کہ ہر درس میں کوئی حکایت مثنوی شریف کی پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ حضرت مولانا روم نے بیان فرمایا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، یعنی وہ حکایت کے پس پشت کیا ہے، پس منظر میں کیا تعلیم ہے. تو ایک حکایت مولانا روم نے بیان کی ہے، دفتر دوم حصہ دوسرا مثنوی شریف. الوخ انداختن آتشن از سر دیوار در جوب آب، یعنی ایک پیاسے کا دیوار پر سے پانی کی نہر میں پتھر مارنا. یہ عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے شکایت کا، کہ ایک پیاسا، پانی کا پیاسا، تشنا، وہ ایک دیوار پر، نہر کی دیوار پر بیٹھا ہوا، اس میں کنکر پانی میں مار رہا تھا. کیوں مار رہا تھا، اس کی کیا حکمت ہے، اور اس سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. سمجھنا تو یہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ، بر لبے جو بود دیوار بلند، بر سرے دیوار تشنا درد مند. مولانا روم فرما رہے ایک نہر کے کنارے اونچی دیوار تھی، جیسے آپ کبھی دیکھیں کوئی سمندر کے کنارے بھی اونچی دیوار بنی ہوتی ہے نا، تاکہ پانی باہر نہ آ جائے. تو کوئی نہر تھی، فرماتے ہیں اس کے کنارے پر دیوار بنی ہوئی تھی، اور دیوار کے اوپر ایک پیاسا مصیبت زدہ موجود تھا. مصیبت زدہ اس لیے کہ ظاہر پیاس ہے، وہ پیاس بھی ایک مصیبت ہے نا. جہاں تک مصیبت کا تعلق ہے تو چھوٹی سی چھوٹی بات جو پریشانی کی ہو اس کو ہم مصیبت کہہ سکتے ہیں. حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو استرجاع کہتے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے، کیونکہ آپ انا للہ و انا راجعون مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. فرمایا ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے، یعنی ایک پریشانی ہے نا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت مبارک میں کوئی
چیز لگی جس سے خون بہا، آپ نے پڑھا انا للہ و انا راجعون، پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں یہ بھی مصیبت ہے. تو مصیبت کا کوئی درجہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہو تو وہی مصیبت ہوگی. تو وہ تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. پھر مصیبت بھی ہر ایک کے لیے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. کسی غریب کے لیے کوئی بہت سی چھوٹی چیز بھی مصیبت بن سکتی ہے، اور کسی امیر کے لیے بڑی سے بڑی بات بھی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی اپنے اپنے لیول کے حوالے سے ہوتا ہے. بہرحال مولانا روم نے فرمایا کہ بر لبے جو بود دیوار بلند، ایک بلند دیوار پر، نہر کے کنارے جو اونچی دیوار تھی، برسر دیوار تشنا درد مند یعنی درد رکھنے والا، مصیبت زدہ، پریشان حال، پیاسا دیوار پر بیٹھا ہوا تھا. تشنائے مستسقی زار و نزار، تشنائے مستسقی زار و نزار، عاشق مست غریب بے قرار. فرماتے ہیں وہ پیاسا، طالب آب یعنی پانی کا چاہنے والا، بدحال، لاغر، فریفتہ، مست، غریب، بے قرار. یعنی کئی اس کی آپ نے صفات، حالات بیان کر دیے کہ وہ پیاسا بھی تھا، وہ پانی کا چاہنے والا بھی تھا، یعنی پانی کی اس کو طلب تھی، اور بدحال اور لاغر بھی تھا، پانی پر فریفتہ تھا، یعنی کہ پانی پر اس کا دل آ رہا تھا کہ یہ پانی مجھے ملے، اور مست تھا اس شوق میں، غریب تھا، بے قرار تھا. مانعش از آب آن دیوار بود، از پہ آب او چماہی زار بود. فرماتے ہیں پانی سے وہ دیوار اس کی رکاوٹ تھی، وہ پانی کے لیے مچھلی کی طرح بے-تاب تھا. یعنی دیوار تھی، وہ اس پر بیٹھا ہوا تھا وہاں، اور وہ دیوار جو تھی وہ بیچ میں ایک رکاوٹ تھی، اس کے اور پانی کے درمیان فاصلہ تھا. تو وہ پانی تک پہنچنا اس کے لیے مشکل اس لیے تھا کہ پانی کافی نیچے تھا، دیوار اونچی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مٹکا ہو تو اس میں پانی ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ آپ اس میں سے چلو یا کوئی مگ یا جگ نکال سکیں. تو آپ تو سوچیں گے کہ پانی کیسے پیوں، مٹکے میں منہ تو ڈال نہیں سکتا ہوں، پانی بھرا ہوا نہیں ہے مٹکے تک، میں پانی تک کیسے پہنچوں اور پانی مجھ تک کیسے پہنچے، یہ وہ خیال ہوگا نا کسی کو. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ جو دیوار تھی وہ اونچی تھی، رکاوٹ بن گئی کہ وہ پانی پی سکے، تو مچھلی کی طرح بے-تاب ہو رہا تھا. مچھلی کی مثال اس لیے دی کہ مچھلی کے لیے تو پانی ہی زندگی ہے. اگر پانی سے اس کو کوئی باہر نکال لے تو تھوڑا تڑپے گی اور فوت ہو جائے گی، زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو مچھلی جو ہے وہ تو پانی اس کے لیے کیا ہے، زندگی ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کی مثنوی شریف ہی کے حوالے سے، مثنوی کے اشعار کے حوالے سے ایک شعر لکھا کہ پانی سے مچھلی اگر نفرت کرے، پھر بتاؤ کیسے وہ زندہ رہے. والد ماجد نے شعر یوں لکھا کہ اگر پانی سے مچھلی نفرت کرے تو زندہ کیسے رہے گی، ہے نا. مچھلی پانی سے نفرت نہیں کر سکتی، پانی تو اس کے لیے حیات کا سبب ہے. وہ تو چاہتی ہے کہ میں تو رات دن پانی میں رہوں، جو ہی کوئی پانی سے باہر نکالے گا مر جائے گی. تو یہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ شخص بے-تاب ہو رہا تھا اس پانی کے لیے، اور اس طرح بے-تاب ہو رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپے. شد حجاب آب دیوار او
بر فلک میں شد فغانے زار او. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ پانی سے وہ دیوار اس کی آڑ بن گئی اور اس کی دردناک فریاد آسمان پر پہنچنے لگی. یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنے مقصد کو نہ پائے تو فریاد کرے یا اللہ کیسے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اے اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میرے لیے آسانی فرما. تو فریاد کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی جو ہے وہ مجھ سے دور ہے، میں کیا کروں. ناگہاں انداخت خشت دراب بانگ آب آمد بگوشش چوں خطاب. فرما رہے ہیں کہ اچانک اس نے ایک اینٹ، ایک پتھر کلوخ پانی میں ڈال دیا تو پانی کی آواز اس طرح اس کے کان میں آئی کہ جیسے کوئی خطاب کرتا ہے نا، آواز ہوتی ہے خطاب کی، بیان کی، کوئی بات کی آواز ہوتی ہے نا، ایسے اس کے کان میں پانی کی آواز آ گئی. اب آپ کبھی اگر یہ مشاہدہ کریں، آبزرو کریں کہ پانی میں کوئی آپ چیز پھینکیں تو کبھی اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے نا، پانی کی آواز نکلتی ہے اور پانی بھی یوں پھیلتا ہے. تو مولانا فرما رہے ایسے جب اس نے اینٹ پانی میں پھینکی تو اس میں سے آواز آئی، چوں خطاب یار شیریں و لذیذ مست کرد آبانگ آبش چوں نبیز. پانی کی اس آواز نے اس کو میٹھا، شیریں، پر لطف، محبوب کے خطاب کی طرح مست کر دیا جیسے شراب ہو. اب یہ مثال اس لیے دی کہ جیسے کوئی دنیا کی شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے نا، اس کو ہوش نہیں رہتا، اس شراب کے نشے میں وہ مدہوش ہو جاتا ہے. تو فرما رہے کہ جب پانی کی آواز اس کے کان میں آئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مست ہو گیا آواز سن کر. ابھی پانی نہیں آیا اس کے پاس، صرف آواز آئی پانی کی. پانی تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، پانی تو نیچے تھا، دور تھا. اس نے جو اینٹ پھینکا، پتھر جس کو ہم کہہ لیں، ڈھیلا مٹی کا، کچھ بھی سمجھ لیں، وہ اس کی جو آواز آئی نا، اس کی آواز سے اس کو خوشی ہو گئی ہے نا، خوش ہو گیا، مست ہو گیا، میٹھی آواز لگی اس کو ایسے. از سمائے بانگ آب ممتحن گشت خشت انداز آجا خشت کن. فرما رہے ہیں کہ وہ مصیبت زدہ پانی کی آواز سننے سے اوپر سے اینٹ اکھیڑتا اور پھر اس میں ڈال دیتا. یعنی اس نے ایک بار جو یہ دیکھا نا کہ آواز آئی اور مجھے بڑا اچھا لگا، یہ آواز بہت اچھی لگی، تو اس نے پھر دوبارہ یہ حرکت کی، پھر پتھر اٹھایا اور پھر پانی میں پھینکا، پھر آواز آئی اور پھر مست ہو گیا. آب میزت بانگ یعنی ہے ترا فائدہ چیزیں زدن خشت مرا. پانی اس کو اپنی زبان سے، مولانا روم نے ایک مثال دی ہے، جیسے ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو کیسے اس طرح کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ بھئی انسان تسبیح کرے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، جانور کیسے تسبیح کرتا ہوگا، پتھر کیسے تسبیح کرتا ہوگا، یا کوئی اور چیز کیسے تسبیح کرتی ہوگی؟ تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے حسب حیثیت، اپنے حسب حال اللہ کو یاد کرتی ہے. اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ان کی تسبیح ہم کو بھی سنائی دے، ہے نا. اور قرآن مجید میں جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھی کہ دروازے کی چرچراہٹ جو ہے نا، اس میں بھی تسبیح ہوتی ہے اللہ کی.
دروازہ کھلنے سے اگر کوئی آواز آ رہی ہے چوں کر کے، تو وہ اپنے زبان سے کوئی تسبیح اللہ کی کرتا ہوگا۔ پرندے، اب پرندے بولتے ہیں تو پرندے کیا بولتے ہیں ہمیں کیا پتا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو چرندے پرندے یہ سب تسبیح کرتے ہیں ہماری، سب ہماری حمد پڑھتے ہیں، سب ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم ہر ایک کی تعریف ہم کہاں جان سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ، لیکن فرشتوں کی تسبیح کو کون سنتا ہے؟ نہ آپ سنتے ہو نہ میں سنتا ہوں، ہے نا بھائی؟ رات دن عرش اعظم کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ کی، ہاں گھوم رہے ہیں اس کے گرد، مگر کیا ان کی تسبیح انسان کو سمجھ آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے؟ نہیں سنائی دے رہی، مگر یقین، عقیدہ، ایمان یہ بالغیب پر ہوتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا مگر اس کی نشانیوں پر ایمان لایا جاتا ہے جو اس نے بتائی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں آب میزت بانگ یعنی ہے ترا فائدہ چیزیں زدن خشتے مرا، پانی نے اپنی زبان سے اس کو پکارا اور یہ کہا کہ ارے تجھے اس سے کیا فائدہ ہے کہ تو میرے اندر پتھر پھینک رہا ہے، یعنی پانی نے اس کو پکارا کہ اے شخص تو کیوں بار بار پتھر مار رہا ہے میرے اندر، کیوں ڈھیلے مٹی کے میرے اندر پھینک رہا ہے، کیا تجھے اس سے سکون مل رہا ہے، کیا فائدہ مل رہا ہے؟ پانی تو تجھ تک پہنچ نہیں رہا، یعنی پانی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو دور ہوں، میں تجھ تک کہاں پہنچا ہوں، اور تو پتھر مارے جا رہا ہے میرے اندر، تو آخر تجھے فائدہ کیا مل رہا ہے، اس سے ذرا بتا سکتا ہے؟ تشنہ گفت آبا مرادو فائداست من ازیں صنعت ندارم ہیچ دست۔ تشنہ گفت آبا مرادو فائدست، اس نے یہ کہا پیاسے نے، اے پانی مجھے دو فائدے ہیں اس میں اس لیے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس میں دو فائدے نظر آ رہے ہیں، ایک نہیں دو۔ اچھا ٹھیک ہے، فائدہ اول سمائے بانگ آب کو بود مرتش نگارا چوں جواب۔ اس نے کہا پہلا فائدہ اے پانی یہ ہے کہ یہ جو پانی کی آواز مجھے آ رہی ہے نا، اس سے مجھ جیسے پیاسے کے لیے ایک تسکین مل رہی ہے کہ پانی نہ صحیح، پانی کی آواز صحیح۔ یہ جو میں پتھر پھینک رہا ہوں نا، اس سے پانی تو مجھے نہیں مل رہا، مگر پانی کی آواز سن کے میرا دل جو ہے تھوڑا مطمئن ہو رہا ہے، یعنی ایک شوق آ رہا ہے مجھے، اس سے بھی مجھے ایک تسلی ہو رہی ہے نا آواز سے۔ بانگ اونچوں بانگ اسرافیل شد مردارازی زندگی تحویل شد۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جیسے اس کی آواز گویا کہ وہ اسرافیل کی آواز ہے کہ جس سے مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یعنی اس نے مثال دی شخص نے کہ دیکھ اے پانی، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے قریب قرب قیامت میں فرشتہ حضرت اسرافیل جس کا نام ہے علیہ السلام، وہ سور پھونکیں گے، ایک آواز والا آلہ ہوگا، جب سور پھونکیں گے تو دنیا پوری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو جتنی لوگ دنیا میں مر چکے تھے جاندار، وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ نے فرمایا ہم دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے نا، تو وہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ اسرافیل کے سور پھونکنے پر ان کو ملے گی اور ہر شخص زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کوئی جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی زندہ ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں صاحب قبر تو ہم کسی کو دفناتے وہ قبر ہوتی ہے، لیکن کوئی تو سمندر میں ڈوب گیا، وہاں تو قبر بھی نہیں ہے،
کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، وہاں تو قبر بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ وہی اس کی قبر ہے۔ کوئی سمندر میں ڈوبا، وہ سمندر ہی اس کی قبر بن گئی۔ کوئی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، وہی اس کی قبر بن گئی۔ کوئی دفن ہو گیا، وہاں اس کی قبر بن گئی۔ جو جس حال میں مرا ہے وہ اس کی قبر ہے، اور اب جب وہ اٹھے گا تو اسی حال سے دوبارہ اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے، ہے نا۔ اور اللہ نے یہ اپنے کرشمے کارنامے دنیا میں بھی دکھا دیا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نابینا کو بینا کرتا ہوں اور برس والے مریض کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو میں ہاتھ پھیرتا ہوں اندھے پر تو وہ بینا ہو جاتا ہے، میں ہاتھ پھیرتا ہوں برس والے مریض پر تو اس کے برس کے داغ غائب ہو جاتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور میں کسی مردے پر ہاتھ پھیر دوں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن میں موجود ہے بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب چاہے اذن عطا فرما دے اور مردے کو بھی زندہ کر دے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی یہ بات داخل ہے کہ آپ نے مری ہوئی مرغی کو زندہ کر دیا، ہڈیوں کو، ہڈیاں تھی مرغی کی کھائی ہوئی گوشت کی، اس پر آپ نے قم باذنی پڑھا، کھڑی ہو جا میرے حکم سے۔ اب میرا حکم کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو اللہ نے ان کو قدرت بخشی نا، کہ آپ یہ کہیں تو کہا اور وہ کھڑی ہو گئی مرغی۔ تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو یا تو معجزے سے تعلق رکھتی ہیں یا کرامت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان دونوں پر ہے، معجزات پر بھی ہے اور کرامات پر بھی ہے۔ جو ایمان والا بندہ ہوگا وہ نہ معجزے کے انکار کر سکتا ہے نہ کرامت کا انکار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وقت نہیں اتنا ورنہ میں بیان کروں، دونوں کے اشارے قرآن میں ملتے ہیں، معجزات کے بھی جو نبیوں سے صادر ہوتے ہیں اور کرامات کے بھی جو ولیوں سے صادر ہوتے ہیں۔ تو جو غیر نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں، خلاف معمول، تو وہ ولی کی کرامت کہلاتی ہے، اور اگر وہ نبی کے ہاتھ سے واقع ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تو موجود ہے قرآن۔ تو وہ اس پیاسے نے پانی سے یہ بات کی، جب پانی نے اپنی زبان حال سے کہا کہ کیوں میرے میں پتھر مار رہا ہے میرے اندر، تو کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا پہلا فائدہ تو یہ کہ تیری ایک آواز نکل رہی ہے پتھر مارنے سے، اس آواز سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو پانی نہ صحیح، پانی میں پتھر پھینکنے کی آواز ہی صحیح، تو میرا دل اسی سے خوش ہو رہا ہے، مست ہو رہا ہے، ہونے دے مجھے مست۔ اور مثال یہ دی اس نے کہ جیسے اسرافیل جب سور پھونکیں گے اور مردے زندہ ہو جائیں گے تو ایک زندگی آ جائے گی نا ان کے اندر، ایسے میرے اندر پتھر پھینکنے سے ایک زندگی آ رہی ہے۔ ہوں تو میں پیاسا، ہوں تو میں طالب تیرا، چاہتا ہوں کہ تو مجھے ملے، پانی مجھے ملے اور میں پانی پیوں، سیراب ہو جاؤں، مگر جب تک مجھ میں اور تجھ میں ایک فاصلہ ہے، ایک دوری ہے، اس وقت تک یہ پتھر پھینکنے سے جو آواز آ رہی ہے یہی میرے لیے بڑی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں فائدہ دیگر کے ہر خشتے قزیں برکنم آیم سوئے مائے معین۔ اب پیاسا کہتا ہے کہ دو فائدے ہیں نا، میں نے کہا پہلا فائدہ تو اس نے کیا بیان کیا کہ جو پتھر میں پھینک رہا ہوں اس سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، اس آواز سے مجھے سکون مل رہا ہے کہ پانی نہ صحیح، پانی کی آواز صحیح۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، ارے بڑی اچھی بات کہی اس نے، ہاں اس نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو میں دیوار میں سے پتھر نکال کے اور تیرے اندر پھینک رہا ہوں نا، تو میں تیرے قریب آتا جا رہا ہوں۔ دیوار چھوٹی ہوتی جا رہی ہے پتھر نکالنے سے،
دیوار میں سے ایک پتھر نکالتا ہوں پھینک دیتا ہوں, دوسرا نکالتا ہوں پھینک دیتا ہوں, آواز اپنی جگہ آ رہی ہے پانی کی اور دیوار کم ہوتی جا رہی ہے, تو پانی جو ہے وہ میرے قریب آتا جا رہا ہے, تو مجھ کو اپنی منزل قریب نظر آ رہی ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے. اس نے کہا اے پانی سن, دوسرا فائدہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ جتنے میں پتھر اکھاڑتا رہوں گا نا, کیا ہوگا, دیوار کیا ہو جائے گی, کم, اور پانی کیا ہوگا, اوپر آ جائے گا, یعنی پانی کے قریب پہنچ جائے گا. بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی اسکول کی کتابوں میں, پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھی, پتہ نہیں ہو سکتا اب بھی ہو, کہ ایک کوا پیاسا تھا اور وہ کسی مٹکے پر پہنچا اور دیکھا کہ پانی تو نیچے ہے, تو اس نے کنکر لا کر اس میں ڈالا کہ کنکر سے وہ پانی, جس طرح کنکر بھرتے رہیں گے نا مٹکے میں, تو کچھ نہ کچھ پانی اس کے ساتھ اوپر آ جائے گا اور میرے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بچپن میں نے پڑھی تھی کہانی, اب پتہ نہیں, بس اتنا سی بات یاد آ رہی کہ وہ کوا جو تھا ایک ایک کنکر لا کر چونچ میں اور پانی میں ڈالتا رہتا تھا اور پانی اوپر آتا رہتا تھا. یہ وہی بات ہو رہی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اے پانی, تیرے سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دوسرا فائدہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ جو ہی میں اینٹ اکھاڑ رہا ہوں, پانی میں ڈال رہا ہوں, تو اس پانی میں ڈالنے سے اینٹیں دیوار سے کم ہو رہی ہیں, تو دیوار نیچے ہوتی رہے گی اور پانی میرے لیے اوپر ہوتا رہے گا. جب اتنا اوپر آ جائے گا تو میں پانی پی لوں گا, میری منزل مجھ تک پہنچ جائے گی. تو کز کمی خشت دیوارے بلند, پست تر کردت بہر دفاع کے کند. کیونکہ اس نے کہا پیاسے نے کہ جیسے جیسے اینٹ اکھڑتی جاتی ہے ویسے ویسے اینٹوں کے کم ہونے کی وجہ سے یہ جو دیوار ہے نا یہ نیچی ہو رہی ہے, تو میرے لیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب وہ کہتا ہے پستی دیوار قربے میں شوت, فصل او درمان وصلے میں بود. کہتا ہے کہ جو دیوار کی پستی ہے, جو نیچائی ہوگی, یہ پانی کی نزدیکی کا سبب بنے گی. جیسے جیسے دیوار نیچے ہوگی پانی اوپر ہو جائے گا. یعنی پانی اوپر کا مطلب یہ ہے کہ جب دیوار نیچے ہوگی تو پانی کی سطح جو ہے نا میرے لیے اوپر آتی جائے گی. اس کی جو ہے جدائی یہ میرے لیے دور ہو جائے گی, اور ملنے کی جو ہے تدبیر اللہ تعالیٰ کر دے گا. تیرے اور میرے ملنے کی تدبیر. تیرے میرے ملنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اور تیرا ملنا, پیاسے کا اور پانی کا ملنا, یہ ممکن ہو جائے گا. پھر مولانا روم ایک شعر لا رہے ہیں یہاں پر, سجدہ آمد کندنے خشتے لذب, موجب قربے کے وسجد وقترب. اب قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے. مولانا فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرنا یہ جمی ہوئی اینٹ کا اکھاڑنا ہے, اکھاڑ پھینکنا ہے, اور قرب کا, نزدیکی کا یہ سبب ہے, اور وسجد وقترب یہ اللہ نے فرمایا. یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں وسجد وقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ پانی اینٹیں پھینکنے سے پیاسے کے قریب ہو رہا ہے, ایسے ہی اللہ کے محبت کا پیاسا جب محبت میں بڑھتا رہے گا تو اللہ اس کے قریب ہوتا رہے گا, اور وہ اللہ کے قریب ہوتا رہے گا. جوں جوں وہ آگے بڑھتا رہے گا اپنے اعمال کے سبب. مثلا یہ پیاسا تو اینٹ پھینک رہا ہے نا, اب اللہ کی محبت میں جو بندہ ہوگا وہ کوئی اینٹیں تو نہیں پھینکے گا, وہ کیا کرے گا, نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, تسبیح پڑھے گا, کوئی اور ایسا صدقہ و خیرات کرے گا, ہر وہ عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے اس کو قریب لائے. اور جوں جوں وہ عمل کرتا رہے گا تو اللہ کے قریب ہوتا رہے گا. اب سمجھ رہے اس حکایت کا مطلب؟ مولانا روم نے ایک آیت جو بیان کی اس طرف لانے کے لیے بیان کی
بندے کو کہ جیسا وہ پیاسا پانی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اینٹیں مار مار کر پھینک پھینک کر پانی میں پتھر پھینک رہا ہے، اور پانی کے سوال پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو فائدے ہیں، ایک تو مجھے تیری آواز سے سکون مل رہا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں ایسی جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو ذکر کی آواز سے اس کو سکون ملے گا، اس کو محسوس ہوگا کہ ہاں جب میں نے ایک اللہ کا نام لیا ایک دفعہ تو مجھے سکون ملا، دوسری دفعہ کہا پھر سکون ملا، تیسری دفعہ کہا پھر سکون ملا. جوں جوں وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا اس کے دل کے اندر سیرابی آتی رہے گی اور اس کا دل اللہ کی طرف بڑھتا رہے گا، قرب حاصل ہوتا رہے گا. چنانچہ یہ بڑی اچھی مثال مولانا نے بیان کی کہ دیکھو یہ اس طرح ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علماء نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے سورۃ البقرہ کی. کیا معنی ہے اس کا؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ تو اللہ فرما رہا ہے نا، کوئی بندہ تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید ہے یہ تو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا دھیان کرے، جس کو کہتے تصور، امیجن کرے، کیا کہ جب میں نے یہ پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یا جب میں نے اللہ کا ذکر کیا، جیسا کیا، جس حال میں کیا، اس وقت اس کو ایک خوشی محسوس ہوگی کہ جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میرا اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اندر سے دل کی آواز آئے گی کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو اللہ کا فرمان تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. بندے کا ہو سکتا ہے، رب کا فرمان کیسے غلط ہوگا، اللہ کا وعدہ کیسے غلط ہوگا. تو اب اس کو اندر سے دل یہ کہے گا، گواہی دے گا کہ عین جس وقت میں نے اللہ کہا، اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے بھی مجھ کو یاد کیا ہوگا. یہ ہے بات. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ جواب دیا پانی کو. اب مولانا فرما رہے ہیں ایک شعر، تاکہ این دیوار عالی کردنست مانع این سرفروت آوردنست. مولانا فرما رہے جب تک اس دیوار کو بلند کرنا ہے وہ اس سجدے کا معنی ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے جب تک یہ دیوار بلند ہے نا، جیسے پیاسے اور پانی کے درمیان کون رکاوٹ تھی؟ دیوار اونچی تھی، پانی نیچے تھا. تو مولانا فرما رہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ایسے فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ دیوار جو تیرے اور رب کے درمیان ہے، مثلاً کوئی آڑ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حجاب ہے کہ تو اللہ کو یاد نہیں کر سک رہا، تو اللہ کو پکار نہیں سک رہا، تو اللہ کا ذکر نہیں کر سک رہا، تو اللہ کی طرف نہیں آ رہا، اس وقت تک یہ ایک حجاب ہے تیرے اور اللہ کے درمیان. جو ہی تو نے اس حجاب کو ہٹایا اللہ تیرے پاس ہوگا. جو ہی تو نے اس پردے کو گرایا، مختلف قسم کے پردے ہیں تیرے آنکھوں کے سامنے، کہیں دنیا کے، کہیں کسی چیز کے، کہیں کسی چیز کے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے اس پیاسے کی دیوار کی طرح جو پانی کو اس تک پہنچنے نہیں دے رہی وہ دیوار. ایسی فرماتے مولانا روم کہ یہ جو دیوار ہے نا تیرے وجود کی دیوار، تو اپنے وجود کو اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کی رضا کے سامنے گم کر دے، یعنی اس کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی مرضی میں تو گم ہو جا، تاکہ یہ جو دیوار ہے نا تیرے وجود کی یہ گر جائے. جب دیوار گر جائے گی تو سمجھ تو پھر سجدہ بھی کرے گا تو اللہ کو قریب پائے گا. وسجد وقترب. حدیث پاک ہے اس آیت کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وسجد وقترب اللہ نے فرمایا ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، تو فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یوں وہ سمجھے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ سجدہ جس شکل میں ہوتا ہے نا
وہ شکل جو ہے وہ تذلل کی شکل ہے. تذلل کا مطلب کیا ہوا؟ عاجزی، اپنے آپ کو گرا دینا، جھک جانا. اسی سے تو انکار شیطان نے کیا تھا. شیطان کو پسند نہیں تھا جھکنا. اس نے اللہ کے حکم کی جو خلاف ورزی کی وہ کیوں کی؟ کہ وہ سمجھتا تھا میں کیوں جھکوں، میں کیوں جھکوں. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ خاکی مخلوق ہے اور میں ناری مخلوق ہوں، آگ سے پیدا کیا ہوں، میں نہیں جھکتا. تو اس کے تکبر آ گیا اس کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا اپنی بارگاہ سے، نکال دیا ہے نا، راندے درگاہ کر دیا. تو مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اپنے آپ کو جھکانا ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی شہرت والا ہو، کتنا ہی کوئی درجے والا ہو، جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اللہ کی بارگاہ میں، جھکا دیا. تو اگر وہ دل سے بھی محسوس کرے کہ میں کیا اور میری حقیقت کیا، میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو جھکا ہوا ہوں، میں تو گرا ہوا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ناک رگڑ رہا ہوں، پیشانی رکھ رہا ہوں، میری تو یہ اوقات ہے. تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا اور یہ سوچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرے گا، ہے نا. جیسے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. انسان سمجھتا نہیں ہے، وہ اللہ کو دور سمجھتا ہے نا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنی محافل میں، دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، میرا پیا مجھ میں بسے جوں پھولن میں باس. کہ فرمایا کہ اگر بندہ دور سمجھے تو وہ دور ہے اور اگر نزدیک سمجھے تو نزدیک ہے. یہ اس طرح ہے کہ جیسے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، پھول جہاں جاتا ہے خوشبو بھی وہاں جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پھول کورنگی میں پڑا اور خوشبو صدر میں آ رہی ہو؟ نہیں نا، جہاں پھول ہوگا وہیں خوشبو آئے گی نا بھائی. تو اس طرح سمجھانے کے لیے شعر کہا گیا کسی کا کہ دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، میرا پیا مجھ میں بسے، میرا محبوب میرے اندر رہتا ہے، اس طرح رہتا ہے جیسے پھول کی خوشبو رہتی ہے. پھول کے ساتھ ساتھ جہاں پھول جائے گا وہیں خوشبو بھی جائے گی. اگر پھول سے وہ جدا ہو جائے تو پھر تو کیا فائدہ ہو، ہے نا. تو مولانا روم نے فرمایا کہ سجدہ نہ تواں کرت بر آب حیات، تانے آبیزی تنے خاکی نجات. فرماتے جب تک تم اس تنے خاکی سے نجات نہیں پاؤ گے، آب حیات پر تم سجدہ نہیں کر سکتے. یعنی تنے خاکی کے اندر اگر تم گرفتار رہو گے نا، اپنے آپ کے تن کو کچھ سمجھتے رہو گے، حالانکہ یہ تن جو ہے مٹی میں ملنے والا ہے، حالانکہ یہ تن جو ہے صرف ایک سانس کی مار ہے، سانس بند ہوئی اور تن گیا تمہارا. کتنا ہی کوئی پہلوان ہو، ہے کوئی غلط بات، کتنا ہی کوئی تندرست ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، لیکن کیا ہے، جہاں سانس بند ہوئی کھیل ختم، گیا دنیا سے. تو وہ تو ایک ذرا سی مار ہے بس. تو مولانا فرماتے ہیں جب تک تم اس خاکی تن پر دست برداری پر آمادہ نہیں ہوگے اور اللہ کی بارگاہ میں تم اپنے آپ کو جھکاؤ گے نہیں، اس وقت تم آب حیات پر سجدہ نہیں کر سکتے. آب حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جسے تمہیں زندگی ملے، وہ زندگی یہ ہوگی کہ اگر تم نے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو زندگی میں جمائے رکھا تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. تمہیں مردہ کہنے والا خود مردہ کہلائے گا. یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، ہے نا، یہ بات ہے. چنانچہ آخری شعر پڑھتا ہوں. برسرے دیوار ہر کے تشنہ تر، زود تر بر میں کند خشت و مدر. مولانا فرما رہے ہیں جو شخص دیوار کے اوپر زیادہ
پیاسا ہوگا اتنی زیادہ جلدی دیوار کی اینٹیں اکھاڑے گا. اب اس طرف توجہ دلائی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں اب یہ پیاس پر منحصر ہے. جیسے وہ پیاسا تھا نا، بار بار اکھاڑ رہا تھا اینٹ، پانی میں پھینک رہا تھا، بار بار ڈیلا مٹی کا اٹھا رہا پانی میں پھینک رہا ہے، تو اس کو تڑپ تھی نا، پانی کی پیاس تھی، وہ چاہتا تھا جلد سے جلد میں پانی کے اور پانی میرے نزدیک آ جائے. مولانا فرماتے جو شخص دیوار کے اوپر جتنا زیادہ پیاسا ہوگا اتنی جلدی وہ دیوار کی اینٹیں اکھاڑ کے پانی میں ڈالے گا. تو مطلب یہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی طلب میں ہوگا اتنا ہی زیادہ جلدی اللہ اس کے پاس آئے گا. یعنی یہ لیول کی بات ہے، جس کا لیول جتنا ہوگا اللہ کی یاد کا، سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی. جو جتنا ڈوبے گا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اتنا زیادہ پانی کی طرح اللہ اس کے قریب ہوتا رہے گا اور وہ اللہ کے قریب ہوتا رہے گا. یہ ہے بات. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے ایک آیت سنی، اس کو سن کر اور اس کا معنی اور مطالب جو ہم نے سنے، اس پر ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیرو افزا سلام میرو میں خیرو اور حیات ابدی پیا میرو میں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کے حاضری قبول فرمائے، آمین. اور ہمیں اسی طرح محفل میں حصول علم کے لیے، حصول برکت کے لیے شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سدا بار لنگر کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے. جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں آج کی محفل میں، فاروق صاحب کے والد کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا دے. اسکول کے اسٹاف کی صحت کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو شفا دے. عاطف قادری کے گھر والوں کے لیے صحت کی دعا، اللہ ان کو شفا دے. مجھ گناہگار کے صحت کے لیے دعا کی گئی، اللہ صحت عطا کرے، آمین. اللہم ربنا آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی وعلی سیدنا وابنی سیدنا الشیخ الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. یا اللہ آج کی اس محفل کی حاضری تمام خواتین، تمام حضرات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے لفظاً حرفاً معناً قبول فرما. تلاوت قرآن مجید قبول فرما، درود شریف قبول فرما، درس مثنوی قبول فرما، اور شہدائے بدر کی فاتحہ میں جو کچھ پیش کیا گیا وہ قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما.
صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا غوث اعظم موہب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کی نظر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائی بہن جو تیری بارگاہ میں، ان سب کے ارواح کو ثواب پہنچا، آمین۔ بقیہ دعا انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علیہ